فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں. کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں. لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں. کاشانۂ بصیرت. فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین، یہ ہے کاشانۂ بصیرت کا یوٹیوب چینل، اور جس کتاب کو ہم مل کر پڑھ رہے ہیں شرح نہج البلاغہ، کلام امیر المومنین علی علیہ السلام، جلد سوم. اس کتاب کو پڑھتے ہوئے یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر 24، اور اب ہم جس خطبے کو پڑھنے جا رہے ہیں اس کا نمبر ہے خطبہ نمبر 83. اور اب تک ہم جو خطبات پڑھ رہے تھے وہ کبھی کوئی ایک سٹنگ میں مکمل ہو جاتا ہے، ایک ہی پارٹ میں. کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ ہم ایک پارٹ میں، ایک ریڈنگ کے پارٹ میں 2 خطبات پڑھ لیا کرتے تھے. لیکن اب جس خطبے کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں خطبہ 83، یہ 18 حصوں پر مشتمل ہے، 18، اور بہت لمبا ہے یقیناً. جس کو میں نے ابھی صفحات کو گنا تو یہ 305 پیج سے شروع ہو کر 402 پیج تک ہے، تو لگ بھگ 100 پیج ہم پڑھیں گے. تو اب ہم پڑھنے کا آغاز کرتے ہیں. خطبہ لمبا ہے، تسلی سے پڑھیں گے، کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئے گی ٹھہر ٹھہر کے اس کو دیکھیں گے. آئیے باقاعدہ ریڈنگ کا آغاز کرتے ہیں. خطبہ 83 لکھا ہے کہ خطبے کی سند. اس خطبے کے آخر میں مرحوم سید رضی نے کچھ تعبیروں سے بتایا ہے کہ یہ خطبہ لوگوں میں مقبول عام تھا، اس لیے اس خطبے کا خاص نام ومن الناس من یسمی ھذا الخطیۃ الغراء. جس کسی نے بھی مرحوم سید رضی سے پہلے اس خطبے کو نقل کیا ہے وہ حافظ اور ان کے کچھ اساتذہ ہیں، جن میں جعفر ابن یحییٰ بھی ہیں، اور جنہوں نے اسے نقل کیا ہے اور باریک بینی سے اس کی شرح لکھی ہے. مصادر نہج البلاغہ کے مصنف کہتے ہیں کہ حسن بن شعبہ شین عین بے ہے. تحفہ العقول کے مصنف جو ہیں انہوں نے سید رضی رحمۃ اللہ سے پہلے اس خطبے کے کچھ حصوں کو اپنی کتاب تحفہ العقول میں لکھا ہے. اسی طرح آمدی الف مد آ میم دال چھوٹیے، ابو نعیم اصفہانی، ابن اسیر نے اپنی کتابوں میں اس بحث کا تذکرہ کیا ہے. بہرحال خطبہ اس سے کہیں زیادہ مشہور ہے کہ جس طرح اس سے بحث و مباحثہ کیا جائے. حوالہ نوٹ کیجیے، مصادر نہج البلاغہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 107 اور اس کے بعد. اور اب ہم پڑھتے ہیں کہ خطبے کے حوالے سے، کہ خطبہ ایک نگاہ میں ہے. تو اس خطبے کے حوالے سے یہ بھی لکھا ہے کہ اس خطبے میں پروردگار کی صفات، تقوی کی نصیحت، دنیا سے بیزاری کا سبق، قیامت کے حالات، لوگوں کی بے رحمی پر تنبیہ، اور پھر یاد خدا لانے میں اپنی فضیلت کا ذکر کیا گیا ہے. اور جو خطبہ ایک نگاہ میں ہے اس کی تفصیلات یوں ہیں کہ حلیۃ الاولیاء میں ابو نعیم نے اس خطبے کے اہم حصوں کا ذکر کیا ہے. حضرت علی علیہ السلام کے اس خطبے کو بیان کرنے کی وجہ اس طرح بیان کی گئی ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام ایک مسلمان کے تشیع جنازے میں تھے. جب جنازے کو قبر میں اتارا تو اس کے عزیز و اقارب نے گریہ ازاری کی. امام علیہ السلام نے فرمایا، خدا کی قسم اگر یہ لوگ میت پر گرنے والے واقعات کو دیکھتے تو رونا بھول جاتے، اپنے آپ کو روتے، بجائے مردے کو رونے کے اپنے آپ کو روتے. پھر لکھا ہے، خدا کی قسم موت ان میں سے ہر ایک کا تعاقب کرے گی اور کسی کو بھی نہیں چھوڑے گی. اس کے بعد امام علیہ السلام نے تشیع جنازہ کرنے والوں کو الہی ہدایت کی طرف توجہ دلاتے ہوئے امام کھڑے ہوئے اور اس خطبے کو ارشاد فرمایا. البتہ یہ خطبہ حلیۃ الاولیاء میں نقل کردہ حصوں میں سے ہے، مگر یہ خطبے کا خلاصہ ہے. حوالہ نوٹ کیجیے، مصادر نہج البلاغہ
جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 110. پھر لکھا ہے کہ بہرحال خطبے کی وسعت سے اندازہ ہوتا ہے کہ امام علیہ السلام نے لوگوں کے مردہ دلوں کو زندہ کرنے کے لیے یہ خطبہ ارشاد فرمایا ہے، اور امام علیہ السلام نے اس وقت کو انتہائی مناسب اور سازگار سمجھ کر خوبصورت اور جامع خطبہ ارشاد فرمایا کہ انسان سازی کے لیے ایک مکمل اور دور رس درس ہے. شاذ و نادر کوئی ایسا ہوگا جو اس خطبے کو وقت نظر سے جانچے اور متاثر نہ ہو. اس خطبے کو ہم 12 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں کہ جن میں سے ہر ایک حصہ مکمل باب ہے. اچھا، حوالہ یہاں پہ نوٹ کیجئے. توجہ ہے کہ ایک کلی تقسیم کے طور پر 12 حصوں میں تقسیم ہوتا ہے، ورنہ ان میں سے بعض حصے پھر سے تقسیم کرنا ہوں گے، اس لیے ہم نے اس تفسیر کو 18 حصوں میں بتایا ہے. یہ سامعین جیسے کہ ریڈنگ کے آغاز میں نے آپ کو بتایا، کیونکہ میں نے یہاں پر 18 حصے لکھے دیکھے تھے. اب تفصیلات کچھ یوں ہیں کہ پہلے حصے میں اللہ کی تعریف، اللہ کے جمال و جلال کے بارے میں بیان کیا تاکہ آداب گفتگو کی رعایت کے ضمن میں دلوں کو نام خدا کے نور سے روشن کرنے اور نصیحتوں کے سننے کے لیے تیار کریں. دوسرے حصے میں تقوی الہی کی دعوت دی جو کہ انسان کی مادی و معنوی زندگی کا اصل سرمایہ ہے. تیسرے حصے میں دنیا کی مذمت کی تاکہ تقوی الہی کے راستے میں حائل سب سے بڑی رکاوٹ کو دور کر سکیں. اور چوتھے حصے میں قیامت یا محشر کا میدان اور قیامت کے خوفناک منظر کے بارے میں بتایا تاکہ خدا کی نصیحتوں کو سننے کے لیے دل سے آمادہ ہوں، جو چیز انسانیت کی پہچان کے لیے مددگار ثابت ہو سکتی ہے. اس کے بعد لکھا ہے 5ویں حصے میں انسان کی ابتدا و انتہا کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے. 6 حصے میں بھی مسئلہ تقوی کا بیان ہے اور اس کی اہمیت یاد دلائی گئی ہے. یہ چیز انسان کو الہی نعمات، معرفت خداوندی، شکر نعمت اور اطاعت کی طرف توجہ دلاتی ہے. 7واں حصہ وہ اہم حصہ ہے جس میں انسان کی الہی نعمات میں سر تا پا لطف اندوز ہونے کی طرف اشارہ ہوا ہے. 8ویں حصے میں وہ نصیحتیں ہیں جو دلوں کو بیدار اور عقلوں کو ہوشیار کرتی ہیں. اور 9ویں حصے میں بھی تیسری بار تقوی کے مسئلے کا ذکر ہے. جدید تعبیرات کے ساتھ آخرت کے اس زاد راہ کی اہمیت کے بارے میں تفصیل سے بیان ہوا ہے. 10ویں حصے میں پیدائش سے موت اور اس کے بعد تک کی انسانی خلقت سے متعلق جھنجھوڑنے والی تاریخ بیان کی گئی ہے. 11ویں حصے میں ایک انتباہ ہے کہ مرنے کے بعد نہ واپسی ممکن ہے اور نہ ان اعمال کا انجام دینا ممکن ہے کہ جو انسان سے انجام نہ پائے ہوں. 12ویں حصے میں ان عبرت انگیز دروس کی طرف اشارہ ہے کہ جو گزشتہ لوگوں کی تاریخ میں پوشیدہ ہیں، ان کے حالات کو بیان کیا گیا ہے. اس خطبے کی تعبیرات کو بیان کرنے سے ضمیر بیدار ہو جاتا ہے. در حقیقت یہ خطبہ کس قدر جامع، عبرت انگیز اور بیدار کرنے والا ہے. یہی وجہ ہے کہ سید رضی رحمۃ اللہ کے قول کے مطابق جب امام علیہ السلام اس خطبے کو بیان فرما رہے تھے، لوگوں کے جسم لرز رہے تھے، آنکھوں میں آنسو بہہ رہے تھے اور دل گھبرا رہے تھے. اور اب آئیے اس کے خطبے کا پہلا حصہ ہم پڑھنے کا آغاز کرتے ہیں. اس پہلے حصے میں جو عربی کے الفاظ ہیں وہ کہاں سے شروع ہو کے کہاں ختم ہے وہ میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرتی ہوں. شروع ہوا ہے الحمدللہ الذی سے لے کر اور ختم ہو رہا ہے وتقدیم ندورہی، نون پہ بھی پیش ہے، زال پہ بھی پیش ہے، نزورہی. پھر ہے ہم اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں انورٹڈ کاما میں کہ ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو اپنی طاقت کی بنا پر بلند اور اپنے احسانات کی بنا پر بندوں سے قریب تر ہے. وہ ہر فائدہ اور فضل کا عطا کرنے والا اور ہر مصیبت اور رنج کا ٹالنے والا ہے. میں اس کی کرم نوازیوں اور نعمتوں کی فراوانیوں کی بنا پر اس کی تعریف کرتا ہوں اور اس پر ایمان رکھتا ہوں کہ وہی اول اور ظاہر ہے، اور اسی سے ہدایت طلب کرتا ہوں کہ وہی قریب اور ہادی ہے. اسی سے مدد چاہتا ہوں کہ وہی قادر اور قاہر ہے، اور اسی پر بھروسہ کرتا ہوں کہ وہی کافی اور ناصر ہے. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں. انہیں پروردگار نے اپنے حکم کو نافذ کرنے، اپنی حجت کو تمام کرنے اور عذاب کی خبریں پیش کرنے کے لیے بھیجا ہے. انورٹڈ کاما یہاں پر کلوز ہو گیا. اور اب ہم اس حصے کی شرح و تفسیر پڑھیں گے. ہیڈنگ ہے خدا نزدیک بھی ہے اور دور بھی،
ازلی بھی اور ابدی بھی۔ تفصیلات یوں ہیں کہ خطبہ غرا غین ر الف حمزہ میں امام علیہ السلام سب سے پہلے حمد و ثنائے الہی بجا لائے اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا اور ہر ایک حمد و نعت کے خاص اوصاف بیان کیے کہ ثنائے پروردگار اور درود و پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک گہرائی اور خوبصورتی عطا کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے سب سے پہلے خداوند کریم کے 4 اوصاف بیان کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جو اپنی قدرت کے اعتبار سے بلند، اپنی بخشش کے لحاظ سے قریب ہے، ہر نفع عطا کرنے والا اور ہر مصیبت کو دور کرنے والا ہے۔ انورٹڈ کاما یہاں کلوز ہوا۔ لکھا ہے ہم جانتے ہیں کہ خدا کے اوصاف بندوں کے محدود اوصاف کے برعکس ہیں۔ وہ قریب بھی ہے، بعید بھی، وہ ظاہر بھی ہے اور باطن بھی۔ اس کی صفات بندوں کی صفات کی طرح ایک ذات میں محدود نہیں بلکہ وہ لامحدود ہیں۔ امام علیہ السلام نے پہلے جملے میں اس معنی کی طرف اشارہ کیا ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں خداوند عالم بہت بلند اور بخشش کے لحاظ سے بہت قریب ہے۔ اس کا بلند مقام اس کی قدرت کی وجہ سے ہے اور نزدیکی نعمت اور بخشش کی وجہ سے ہے۔ دوسرے جملے میں امام علیہ السلام نے اللہ کو فیوز و برکات کا سرچشمہ قرار دیا ہے، خواہ مثبت ہو یا منفی۔ خدا کو ہر نفع کا عطا کرنے والا اور ہر سخی و مصیبت کو دور کرنے والا قرار دیا ہے۔ جس کے پاس یہ قدرت اور یہ تمام ہمدردی و محبت ہو، اس سے یہی توقع کی جا سکتی ہے۔ یہ وہ چیز ہے کہ قرآن مجید میں دوسری تعبیر کے ساتھ آئی ہے۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 53 کا ترجمہ یہاں ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ لکھا ہے کہ اور تمہارے پاس جو بھی نعمت ہے وہ سب اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور اس کے بعد بھی جب تمہیں کوئی تکلیف چھو لیتی ہے تو تم اسی سے فریاد کرتے ہو، اور وہ ہر تکلیف وہ رنج کا دور کرنے والا ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا، جو کہ سورہ نحل کی آیت 53 کا ترجمہ ہم نے پڑھا۔ پھر لکھا ہے ظاہر ہے کہ خدا کے علاوہ کیونکہ انسان کی قدرت محدود ہے، کوئی نہ فضل و بخشش میں قدرت رکھتا ہے اور نہ مصیبت و بلا کو ٹال سکتا ہے۔ صرف خدا کی ذات ہی ہے کہ جو لامحدود قدرت کی مالک ہے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے اس نقطے کی وضاحت فرمائی کہ یہ حمد و ثنائے پروردگار کس لیے ہے۔ دوسرے الفاظ میں سابقہ گفتگو نعمتوں کے عطا کرنے والے کے بارے میں تھی، اور یہاں پر خود نعمتوں کی صفات اور مہربانیوں کی عطا کی وجہ سے تعریف کرتا ہوں۔ پھر لکھا ہے کہ در حقیقت الہی نعمتوں کی 2 صفات ہیں، وسیع اور پھیلے ہوئے اوصاف اور مسلسل اور ہمیشہ رہنے والے اوصاف۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ کی لامحدود قدرت اور لطف و کرم کے باوجود انسان اس کی نعمتوں میں مستغرق میم سین تے غین رے قاف ہو اور اسے ایک لمحہ کے لیے بھی فراموش کیا جائے۔ اور پھر اس خدا پر ایمان کے دلائل بیان کیے۔ مولا فرماتے ہیں انورٹڈ کاما کہ میں اس پر ایمان رکھتا ہوں چونکہ وہ اول و ظاہر ہے، اور اس سے ہدایت چاہتا ہوں چونکہ وہ قریب تر اور ہادی ہے، اور اس سے مدد چاہتا ہوں چونکہ وہ قادر و توانا ہے، اور اس پر بھروسہ رکھتا ہوں چونکہ وہ ہر طرح کی کفایت و اعانت کرنے والا ہے۔ انورٹڈ کاما یہاں پر کلوز ہوا۔ پھر لکھا ہے کہ ان مختصر اور جامع جملوں میں امام علیہ السلام نے ہر نقطے کو دلیل کے ساتھ واضح کیا ہے۔ اللہ پر ایمان کو اس دلیل سے ثابت کیا ہے کہ وہ اس کائنات کا خالق اور واجب الوجود ہے، اور اس کی عظمت کے آثار اس پورے جہان پر ظاہر ہیں۔ امام علیہ السلام اس دلیل کی بنیاد پر اللہ سے ہدایت کے خواہاں ہیں کہ وہی بندوں کی ہدایت کا سرچشمہ ہے، وہی بندگان کے نزدیک ہے، اور امام علیہ السلام اللہ ہی سے مدد کے طالب ہیں کہ وہ ہر چیز پر قادر و توانا ہے، اور اسی کی پاک ذات پر بھروسہ کرتے ہیں کہ وہی حقیقی حامی و مددگار ہے۔ اللہ کی وحدانیت پر ایمان لانے کے بعد ایمان کا دوسرا رکن نبوت کی گواہی دینا ہے۔ امام علیہ السلام اپنی گفتگو جاری رکھتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے نبوت کی بھاری ذمہ داریوں کو 3 مختصر جملوں میں بیان کیا۔ سب سے پہلے لکھا ہے کہ انہیں پروردگار نے اپنے حکم کو نافذ کرنے، اپنی حجت کو تمام کرنے اور عذاب کی خبریں پیش
کرنے کے لیے بھیجا ہے. اور یہاں پر اس کے بعد یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہوا. پھر لکھا ہے کہ پہلا جملہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت اور لوگوں کو ایمان باللہ کی دعوت دینے کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور دوسرے جملے میں تبلیغ رسالت عقلی دلائل اور معجزات کے ذریعے اتمام حجت کرنے کی جانب اشارہ ہے، اور تیسرے جملے میں فرمان الہی کی مخالفت کرنے والوں کے لیے دنیاوی و اخروی عذاب کا بیان ہے. اب آئیے، ہم نے پہلا حصہ مکمل کیا، اب آ گیا ہے اس خطبے کا دوسرا حصہ. عربی میں کہاں سے شروع ہو کے کہاں تک ہے میں آپ کو بتاتی ہوں. سب سے پہلے لکھا ہے الف واو صاد یہ کاف میم. الف پہ پیش ہے، واو پہ جزم، صاد کے ساتھ زیر ہے، اور یہ کے اوپر پھر جزم ہے، اور کاف پہ پیش ہے. تو او سیکم عباد اللہ بے تقوی اللہ الذی، یہ شروع ہے اور یہ ختم ہو رہا ہے ومحاسبون علیہا. اب اس کے بعد ہم ترجمہ پڑھیں گے انورٹڈ کاما میں کہ بندگان خدا، میں تمہیں اس خدا سے ڈرنے کی دعوت دیتا ہوں کہ جس نے تمہاری ہدایت کے لیے مثالیں بیان کی ہیں، تمہاری زندگی کے لیے لکھا ہے مدت معین کی ہے، تمہیں مختلف قسم کے لباس پہنائے ہیں، تمہارے لیے اسباب معیشت کو فراواں کر دیا ہے، تمہارے اعمال کا مکمل احاطہ کر رکھا ہے اور تمہارے لیے جزا کا انتظام کر دیا ہے، تمہیں مکمل نعمتوں اور وسیع تر عطیوں سے نوازا ہے اور مؤثر دلیلوں کے ذریعے عذاب آخرت سے ڈرایا ہے، تمہارے اعداد کو شمار کر لیا ہے اور تمہارے لیے اس مقام کو امتحان گاہ قرار دیا اور اس مقام عبرت میں مدتیں معین کر دی ہیں. یہیں تمہارا امتحان لیا جائے گا اور اسی کے اقوال و اعمال پر تمہارا حساب کیا جائے گا. یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا. اور اب اس حصے کی یعنی کہ دوسرے حصے کی شرح و تفسیر جانتے ہیں. اس میں ہیڈنگ لکھی ہے تقوی انسانی زندگی کا تقدیر ساز مسئلہ. تفصیلات یوں ہیں کہ خطبے کے اس دوسرے حصے میں امام علیہ السلام حمد و ثنائے پروردگار عالم اور نبوت کی شہادت دینے کے بعد انسان کے بنیادی مسئلے یعنی کہ تقوی کو زیر بحث لائے ہیں اور تمام انسانوں کو تقوی الہی کی وصیت کرتے ہیں اور خداوند کریم کے وہ اوصاف بیان کیے جو کہ تقوی الہی کے اسباب ہیں. امام علیہ السلام کبھی خداوند عالم کی گوناگوں نعمتوں کا تذکرہ فرماتے ہیں، کبھی حساب کتاب اور جزا و سزا کا مسئلہ بیان فرماتے ہیں اور کبھی الہی نعمتوں اور اتمام حجت کی طرف اشارہ فرماتے ہیں. پھر آپ علیہ السلام نے انسان کی عمر کی محدودیت اور الہی آزمائشوں پر گفتگو فرمائی. ان میں سے ہر ایک تقوی الہی کی طرف دعوت دیتی ہے. پہلی صفت آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے بندگان خدا، میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں اور جس نے تمہارے لیے مثالیں پیش کی ہیں. انورٹڈ کاما یہاں پہ کلوز ہو گیا. اس کے بعد لکھا ہے کہ قرآن مجید احادیث پیغمبر و معصومین علیہ السلام میں جو مثالیں اور تشبیہات آئی ہیں اور عقلی حقائق کو قابل فہم بناتی ہیں، ان میں کبھی ایک محسوس کو دوسرے محسوس سے تشبیہ دی گئی ہے. بریکٹ میں لکھا ہے البتہ محسوس ثانی محسوس اول سے واضح تر ہے، اور کبھی معقول کو محسوس سے پیج پلٹ رہی ہوں، کبھی معقول کو محسوس سے، کبھی محسوس کو معقول سے، اور کبھی معقول کو دوسرے معقول سے تشبیہ دی گئی ہے. ان تمام کا ہدف یہ ہے کہ انسانوں کے لیے تربیتی مسائل اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے مسائل قابل فہم اور دل نشین بن جائیں اور کسی کے لیے بہانے اور عذر کی گنجائش باقی نہ رہے. جی ہاں، مثالیں فہم و فراست کی راہ ہموار کرتی ہیں، پیچیدہ مسائل کو روشن کرتی ہیں اور اس حد تک اطمینان بخش ہوتی ہیں کہ مفسدوں کو خاموشی اختیار کرنا پڑتی ہے. دوسری صفت آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خداوند عالم نے تمہاری عمر کی حد مقرر کر دی ہے. اب اس کے بارے میں تفصیل جانتے ہیں کہ مقرر کر دی کہ جی ہاں، ہر فرد اور قوم کے لیے عمر کی حد مقرر ہے اور فنا اور موت کا مزہ ہر موجود کو چکھنا ہے، خواہ یہ موت انسان کی زندگی کے مکمل خاتمے کی صورت میں ہو جسے اصطلاح میں اجل مسمی کہتے ہیں، یا حادثاتی موت کی صورت میں. قرآن کریم فرماتا ہے
اب یہاں پہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں سورہ اعراف کی آیت نمبر 34 کا ترجمہ۔ ہر قوم کے لیے ایک وقت مقرر ہے، جب وہ وقت آ جائے گا تو ایک گھڑی کے لیے نہ پیچھے ٹل سکتا ہے اور نہ آگے بڑھ سکتا ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ قرآن مزید فرماتا ہے سورہ رحمان آیت نمبر 26 میں کہ جو بھی روئے زمین پر ہے سب فنا ہو جانے والے ہیں، اور اس کے بعد لکھا ہے کہ ظاہر ہے کہ جب انسان زندگی کے خاتمے اور عمر کی حد پر توجہ دے گا تو وہ تقوی اختیار کرے گا۔ تیسری اور چوتھی صفت بیان کرتے ہوئے حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں خوبصورت لباس سے ڈھانپا اور تمہاری زندگی کو وسعت دی۔ امام نے اس پہلی تعبیر میں مسئلہ لباس اور نعمتوں کا ذکر کیا ہے اور پھر زندگی اور معاش کے ذرائع کی طرف اشارہ کیا ہے۔ بطور خاص اس کے تذکرے کا شاید مقصد یہ ہو کہ لباس اہم نعمتوں میں سے ہے۔ لباس نہ صرف انسان کی گرمی اور سردی کی تکالیف سے حفاظت اور عیوب کو چھپاتا ہے، بلکہ اس نظر سے کہ قرآن نے تقوی کو لباس سے تشبیہ دی ہے، یہ تعبیر امام علیہ السلام کی اصل گفتگو کے جو تقوی کی طرف دعوت ہے اس کے ساتھ مناسبت رکھتی ہے۔ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ اس نقطے پر وقت کے ساتھ توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ انسان کی زندگی میں اس قدر توانائی نعمات الہی کا ہونا اللہ کی معرفت اور تقوی کے بارے میں تقوی کے اسباب ہیں۔ کیسے ممکن ہے کہ انسان نعمت کو سمجھے اور نعمت عطا کرنے والے کی پہچان نہ رکھے اور اس کی کھلم کھلا مخالفت کرے؟ پھر لکھا ہے کہ قرآن مجید فرماتا ہے، جو کہ یہاں پہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 26 ترجمہ ہم پڑھ رہے ہیں، اے اولاد آدم، ہم نے تمہارے لیے لباس نازل کیا ہے جس سے اپنی شرمگاہوں کا پردہ کرو، اور زینت کا لباس بھی دیا ہے، لیکن تقوی کا لباس سب سے بہتر ہے۔ یہ بات آیات الہیہ میں ہے کہ شاید وہ لوگ عبرت حاصل کر سکیں۔ انورٹڈ کاما یہاں پر کلوز ہو گیا، جو ہم نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 26 کا ترجمہ پڑھا۔ قابل توجہ ہے کہ یہ شین عربی کا لفظ ہے جو پرندوں کے پر کے معنی میں آیا ہے، اور چونکہ پرندوں کے پر ان کے جسم پر ایک طبعی لباس ہے، اسی لیے لباس پر بھی لفظ ریش کا اطلاق ہوتا ہے۔ یہ شین ریش یا ریش کا اطلاق ہوتا ہے، اور چونکہ پرندوں کے پر مختلف خوبصورت رنگوں کے ہوتے ہیں، اس لیے کلمہ ریش میں زینت کا معنی پایا جاتا ہے، اس اعتبار سے کہ تقوی انسان کے عیوب کو چھپاتا ہے۔ شیطانی یہ میں پیج پلٹ رہی ہوتی ہوں تو کبھی کبھی تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے۔ عیوب کو چھپاتا ہے، شیطانی وسوسوں سے حفاظت کرتا ہے اور آدمی کی زینت شمار ہوتا ہے۔ اوپر کی آیات میں تقوی کو لباس سے تعبیر کیا گیا ہے، اور اس کے بعد چلتے ہیں پھر اب پانچویں اور چھٹی صفت یہاں پہ بیان کرتے ہوئے امام فرما رہے ہیں کہ اس نے تمہارا پورا جائزہ لے رکھا ہے، اس نے تمہارا پورا جائزہ لے رکھا ہے اور تمہارے لیے جزا مقرر کر رکھی ہے۔ پھر لکھا ہے کہ ظاہر ہے کہ جب انسان اس نقطے پر توجہ دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حساب و کتاب دقیق ہے، گویا وہ ایک مضبوط قلعے میں موجود ہے، اس کے اعمال، رفتار و گفتار کو پرکھا جا رہا ہے، اور دوسری طرف اس کے اعمال کی جزا بھی مقرر کی گئی ہے، اس طرح کہ اس کا کوئی عمل جزا کے بنا نہیں رہے گا۔ یہ چیز اس امر کا باعث بنتی ہے کہ انسان تقوی و پرہیزگاری اپنائے اور خدا کی مخالفت سے اجتناب کرے۔ اس کے بعد یہاں پر لکھا ہے کہ جو کہ احاطہ بکم الاحصاء کی تعبیر جسے آیت اور لیعلم ان قد ابلغوا رسالات ربہم واحاط بما لدیہم واحصی کل شیء عددا۔ یہاں پر اس کی تفصیل تو کوئی نیچے میرے خیال ترجمہ نہیں لکھا، ساتھ یہ لکھا ہے کہ اس سے اخذ کیا ہے کہ ایک خوبصورت تعبیر ہے کہ جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان اللہ کے دائرہ حساب میں واقع ہے، کہ اس کا کوئی بھی عمل بغیر حساب کتاب کے نہیں ہے، اور ارصد لکم الجزاء
کی تعبیر بھی ایک خوبصورت تعبیر ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جزائے الہی انسان کے انتظار میں ہے تاکہ اس کا کوئی عمل اس دائرے سے باہر نہ ہو۔ پھر لکھا ہے 7ویں اور 8ویں صفت بیان فرماتے ہیں مولا انورٹڈ کاما تمہیں اپنی وسیع نعمتوں اور فراوان عطیات سے نوازا اور مؤثر دلیلوں سے تمہیں متنبع کیا۔ یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ مولا کے الفاظ کا تفصیلات یوں ہیں کہ ایثار کسی کو برتری دینے کے معنی میں ہے، خواہ اپنوں پر یا دوسروں پر۔ چنانچہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 91 میں ہم اس طرح پڑھتے ہیں کہ خدا کی قسم خدا نے تمہیں حضرت یوسف علیہ السلام کو ہم پر یوسف علیہ السلام کے بھائی پر برتری دی ہے۔ یہاں پر یہ مکمل ہوا جو ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے یہاں پہ لکھا تھا۔ پھر لکھا ہے نہج البلاغہ کے بعض شارحین کا خیال ہے کہ ایثار کا مفہوم دوسروں کو اپنے پر مقدم رکھنا ہے، یا یہ کہ جہاں ایثار کرنے والا خود احتیاج رکھتا ہو دوسروں کے لیے چھوڑ دے، اور چونکہ یہ دونوں معانی مقام خداوندی میں تصور نہیں ہوتے ہیں، اس لیے مجازی معانی کی تلاش کی جائے عبث ہے۔ یہاں پر لکھا ہے عبث ہے، بس اتنا لکھا ہے۔ پھر اس کے بعد اگلے پیراگراف پہ آ گئے ہیں۔ یہاں لکھا ہے بہرحال جملہ بالا کا مقصد یہ ہے کہ خدا نے انسان کو ساری مخلوقات پر فضیلت دی ہے اور ہر طرح کی نعمتوں اور کرامتوں سے نوازا، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے سورہ اسراء آیت نمبر 70۔ آئیے ترجمہ ہم پڑھتے ہیں کہ ہم نے بنی آدم کو کرامت بخشی ہے اور ہم نے اسے زمین و خشکی کی سواری پر سوار کرایا اور پاکیزہ رزق عطا کیا اور اسے اپنی بہت ساری مخلوقات پر برتری دی ہے۔ انورٹڈ کاما یہاں پر کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے ظاہر ہے کہ جب انسان ان تمام نعمتوں کی طرف توجہ کرتا ہے تو کہ اسے تمام مخلوقات پر افضل بنایا ہے، تو اس کے وجود میں بندگی اور شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے کہا وہ معرفت منم میم نون عین میم کے حصول کی کوشش کرتا ہے اور نتیجتاً اللہ کے حکم کی مخالفت سے بچتا ہے اور تقوی کا دامن تھام لیتا ہے۔ اسی طرح سے اب یہ عربی کا ورڈ ہے کہ حجج البوالغ یعنی پیغمبروں کا وجود، کتب آسمانی، معجزات اور واضح عقلی و نقلی دلائل بھی تقوی کے اسباب میں سے ہیں، جنہیں ہم اس خطبے کے شروع میں ذکر کر چکے ہیں۔ پھر لکھا ہے ممکن ہے کہ نعمت الہی اور انذار الف نون زال الف ریس کے بارے میں بریکٹ میں لکھا ہے عذاب سے خوف دلانا بریکٹ کلوز، تو ممکن ہے کہ نعمت الہی اور انذار کو ایک دوسرے کے بعد ذکر کرنا اس نقطے کی طرف اشارہ ہوا ہے کہ خداوند کریم انسان کو بے حساب نعمتوں سے نوازنے کے ساتھ ساتھ خبردار بھی کرنا چاہتا ہے کہ ان نعمتوں سے غلط فائدہ نہ اٹھائیں، بلکہ ان نعمتوں سے سعادت مندی نفس کی اصلاح کے سلسلے میں مدد لیں۔ پھر 9ویں اور 10ویں صفت میں مولا بیان فرماتے ہیں کہ ہم ترجمہ پڑھ رہے ہیں کہ وہ ایک ایک کر کے تمہیں گن چکا ہے اور اس مقام آزمائش میں تمہاری عمریں مقرر کر دی ہیں۔ اس دنیا میں تمہاری آزمائش ہے اور یہ عبرت کی جگہ ہے، جو بھی اعمال انجام دو گے اس کا برابر حساب دینا پڑے گا۔ یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ تفصیلات ہیں کہ دوسرے وصف میں زندگی کے اختتام کی طرف اشارہ ہوا ہے اور 5ویں وصف میں انسان کے اعمال کی نگرانی سے متعلق بات ہوئی ہے، لیکن اس جگہ ان دو وصفوں کو دوبارہ اس لیے ذکر کیا گیا ہے کہ یہ دو اوصاف انتہائی اہمیت کے حامل ہیں اور انسان کے وجود میں تقوی کی حقیقت کے ظاہر ہونے میں ان کا بڑا عمل دخل ہے۔ پھر لکھا ہے کہ آزمائش کی دنیا میں جب انسان اپنی عمر کے محدود ہونے کی فکر کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نگہبانی کی طرف متوجہ رہتا ہے تو وہ اطاعت خداوندی سے نافرمانی کرنے سے باز آتا ہے۔ یہ احتمال بھی موجود ہے کہ یہ تکرار ایک جدید معانی سے استفادہ کرنے کے لیے ہوئی ہے۔ پھر لکھا ہے گزشتہ جملوں میں انسان کے اعمال کے حساب کے متعلق گفتگو تھی، یہی وجہ ہے کہ اس کے فوراً بعد ان اعمال
کی جزا سے متعلق ذکر ہے کہ اس مقام کے اعمال کی جزا سے متعلق ذکر ہے۔ اس مقام پر خود آدمیوں کے درمیان حساب کا معاملہ ہے کہ انسان کسی بھی طرح سے اللہ کی نگرانی سے مستثنی نہیں ہے، جیسا کہ قرآن مجید فرماتا ہے سورہ مریم آیت نمبر 92-93 ترجمہ کہ جو لوگ زمینوں اور آسمانوں میں بستے ہیں سب خدا کے بندے ہیں، اس کے تابع ہیں، اور ہم نے ان کا حساب لگایا اور ان کی تعداد کو جانتے ہیں۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ یہ ہم نے سورہ مریم آیت نمبر 92 اور 93 یہاں پہ لکھا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے کہ زندگی ایک امتحان اور عبرت کا گھر ہے۔ اگر یہ زندگی کے اختتام کی طرف اشارہ ہو تو یہ بعد کے جملوں کے لیے ایک ایسی تمہید بنے گا کہ جو حقیقت میں پہلے جملے کی نسبت زیادہ مفصل ہے۔ پھر لکھا ہے کہ ایک جملہ عربی کا اسی میں سے مولا کے کلام میں سے قرار خبرتن و دار عبرتن کی تعبیر سے انسان کی پوری زندگی کی طرف اشارہ ہے جو آزمائشوں میں گری ہوئی ہے، جیسا کہ قرآن فرماتا ہے سورہ عنکبوت آیت نمبر 2 اور 3 ترجمہ کہ آیا لوگ یہ گمان نہیں کرتے کہ وہ ایمان لائے، انہیں آزمایا نہیں جائے گا اور انہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ ہم نے ان سے پہلے کے لوگوں کو بھی آزمایا ہے، پس اللہ انہیں بھی جانتا ہے کہ جو سچ بولتے ہیں اور انہیں بھی جانتا ہے کہ جو جھوٹ بولتے ہیں، تاکہ وہ اپنے حال سے غافل نہ ہوں اور وقت امتحان کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھیں۔ انورٹڈ کاما یہاں پر کلوز ہو گیا۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 2 اور 3 پڑھ لی۔ پھر لکھا ہے کہ عبرت کی تعبیر سے مراد ظالم اور گناہگار قوموں کا انجام ہے۔ پوری تاریخ ان عبرتوں سے بھری ہوئی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ جزائے الہی صرف قیامت پر منحصر نہیں، ان میں سے بڑا حصہ اس دنیا میں ہی ملے گا۔ پھر لکھا ہے جملہ یہاں پہ کہ وَمُحَاسَبُونَ عَلَيْهَا کے جملے میں ضمیر ہا اس دنیاوی گھر کی طرف پلٹتی ہے، جیسا کہ دنیا تمہاری آزمائش کی جگہ ہے اور تمہارے حساب و کتاب کا تعلق بھی اور اسی دنیا سے ہے۔ تمہارے حساب و کتاب کا تعلق بھی اسی دنیا سے ہے۔ وہ اعمال جو تم انجام دیتے ہو، وہ نعمتیں جو تمہیں خدا نے دی ہیں، ان سب کا تعلق بھی دنیا ہی سے ہے۔ اور اب ہم پڑھیں گے نقطہ۔ یہاں پر ہیڈنگ ہے کہ ہمیشہ اور ہر جگہ تقویٰ کی دعوت۔ آئیے جانتے ہیں۔ لکھا ہے کہ جیسا کہ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ اس خطبے میں حمد و ثنائے پروردگار کے بعد تقویٰ کی طرف دعوت دی گئی ہے۔ انسان کی سعادت مندی کے تمام اسباب اس میں جمع ہیں۔ انسان کی مکمل شخصیت اور کرامتوں کا راز خدا کی اطاعت میں پوشیدہ ہے اور سفر آخرت کے لیے یہی تقویٰ بہترین توشہ ہے۔ اس خطبے میں اس نقطے کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ امام علیہ السلام صرف تقویٰ کی طرف دعوت نہیں دیتے ہیں، بلکہ وہ تمام امور جو تقویٰ کے اسباب ہیں ان کی طرف اشارہ فرماتے ہیں۔ خدا کی بے شمار نعمتیں، انسان کی عمر کا محدود ہونا، انسان اور اس کے اعمال پر اللہ کا علمی احاطہ ہونا، وہ دروس عبرت ہیں جو کہ گزشتہ لوگوں حتیٰ کہ آج کے لوگوں سے پوشیدہ ہیں۔ اسی طرح اس معنی کی طرف توجہ دینا کہ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے۔ خداوند عالم نے پیغمبروں علیہ السلام اور کتب آسمانی کو بندگان خدا کو ڈرانے کے لیے بھیجا ہے۔ یہ انتہا درجے کی فصاحت و بلاغت ہے کہ تقویٰ جیسے ایک اہم ترین مسئلے کو اختصار کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ در حقیقت جب بھی انسان خطبے میں مذکور ان 10 اوصاف پر غور کرے تو تقویٰ و پرہیزگاری کے آثار اس کے وجود میں ظاہر ہوتے ہیں۔ کیسے ممکن ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی گوناگوں نعمتوں پر اچھی طرح غور و فکر کرے، قیامت، حساب و کتاب پر بھی یقین رکھے۔ پھر لکھا ہے حجج الہی یعنی الہی دلائل کو آسمانی کتابوں اور معصومین علیہ السلام کے فرامین میں تلاش کرے، عمر کی ناپائیداری پر یقین ہو، گزشتہ لوگوں کی عبرتناک واقعات کا مطالعہ کرے لیکن اس کے باوجود حرمت الہی کو پامال کرے، تقویٰ کے دستور کو پاؤں تلے روند ڈالے اور اپنے آپ کو گناہوں سے آلودہ کر دے۔ تو سامعین، یہاں پر ہم نے خطبہ نمبر 83 کے الحمدللہ 2 حصے مکمل پڑھ لیے ہیں اور اس سے آگے یعنی تیسرا حصہ ہم اگلی نشست میں پڑھیں گے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔